10 محرم کے روز مغرب کے بعد شیعہ حضرات امام بارگاہوں میں اندھیرا کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس موضوع پر کئی کتابیں مل جائیں گی جن میں تفصیلاً ذکر کر کے یہ بتایا جا چکا ہے کہ شام غریبہ کو اہل تشیع کیا کچھ کرتے ہیں، مگر کیا کسی نے بذات خود جا کر حقیقت دیکھی؟ کیا آج تک کوئی ایسا مسلمان جس نے اپنی آنکھوں سے بے حیائی ہوتی دیکھی ہو؟ تمام تر معلومات آپ کو محمد سلمان نامی شخص کی زبانی سنائیں گے۔ اس سے پہلے کہ شام غریبہ کی حقیقت سے آپ سب کو آگاہ کیا جائے، محمد سلمان کا کہنا ہے کہ میں شروع سے بے حد مذہبی تھا۔ میرے گھرانے کے مرد 7 پشتوں سے امام مسجد بنتے آ رہے تھے۔ ہمارے دینی مدارس میں باقاعدہ مسلمان بچوں کو قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا تھا، لیکن بچپن سے ہی میں اپنے دادا کی بنائی مسجد کے باہر یہ لکھا ہوا دیکھتا آیا کہ یہاں پر شیعوں کا داخلہ منع ہے، صرف ہمارے مسلک کے لوگ اس مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں بھی چپ چاپ انہی کی سنت پر عمل کرتا ہوا اپنی زندگی گزارتا ہوا آ رہا تھا۔ وقت یوں ہی آگے بڑھتا گیا۔ میرا تعلق لاہور شہر سے ہے اور یہاں پر جب بھی محرم الحرام آتا تو باقاعدہ مساجد میں جو بھی بچے آتے یہاں پہ امام صاحب نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے اور لوگ اس سے کوئی مسئلے مسائل پوچھتے تو ہر مسئلے کے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی شرک و بدعت کے نام پر بات نکل آتی اور ہم شیعوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کرتے۔ جو بھی بدعت، جو بھی شرک، جس طرح کی بھی بات ہوتی ہم مثال شیعوں کی دیتے تھے۔ میں بھی سب کچھ سنتا اور دیکھتا آیا تھا، لیکن ایک روز ہمارے مدرسے میں ایک 14-15 سالہ لڑکا سوال کرنے لگا، مولوی صاحب یہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی میرے بھی استاد محترم نے یہ الفاظ سنے تو اگلے پل اس لڑکے کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگے، آج تو تم نے یہ بات کہہ دی، دوبارہ خبردار جو تم نے اس مدرسے کی حدود میں ان الفاظ کا استعمال بھی کیا تو توبہ کرو۔ وہ بچہ گھبرا چکا تھا۔ اس بچے کی دیکھا دیکھی باقی بچے بھی ایسے گھبرائے کہ دوبارہ کسی نے سوال کرنے کی جرات نہ کی۔ البتہ یہ نام سن کر پہلی مرتبہ تجسس ہوا تھا۔ آج سے پہلے بھی میں اس نام کو بہت بار سن چکا تھا اور ہر مرتبہ ہی یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا کہ بڑوں کے سامنے اس کا نام نہیں لیا کرتے۔ اب تو میں بالغ ہو چکا تھا اور باقاعدہ خود بھی بچوں کو دینی درس دیا کرتا تھا، اس لیے مولوی صاحب سے اکیلے میں سوال کرنے لگا کہ یہ شام غریبہ کیا ہوتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مولوی صاحب مجھے بتانے لگے کہ کیسے یہ شیعہ لوگ 10 محرم کی رات ہوتے ہی روشنیاں بجھا دیتے ہیں اور سب مرد عورتیں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو کر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں نے یہ سنا تو حیران ہوا۔ شیعوں کی تعداد سب سے زیادہ ایران عراق میں پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی ایسے شیعہ موجود ہیں۔ میں مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب اگر اجتماعی طور پر اس طرح کا گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو اب تک پولیس انہیں پکڑا کیوں نہیں؟ جس طرح قادیانیوں کے خلاف آواز بلند کی گئی ہے، آج تک شیعوں کے خلاف آواز بلند کر کے انہیں یہاں سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ آخر کیوں کر یہ بے حیائی پھیلاتے پھر رہے ہیں؟ لیکن مولوی صاحب اس بات کا مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے۔ میں نے جب سے سن بلوغت میں قدم رکھا تھا اور قرآن پاک حفظ کر لیا تھا تو یہی سوچا تھا کہ بس اب جو بھی ہو جائے میں کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جب بھی غلط دیکھوں گا چاہے مجھے اپنا سر بھی کٹوانا پڑے کٹواؤں گا، مگر کبھی بھی گناہ پر خاموش نہیں رہوں گا۔ اس مرتبہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آیا تو میں یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے اس رات کی حقیقت میں جان کر رہوں گا۔ دوستوں میں نے 10 دن تک انتظار کیا، پھر جیسے 10 محرم کا روز آیا تو میں نے کالے کپڑے زیب تن کر لیے اور شیعوں کی امام بارگاہ میں چلا گیا جہاں پر جلوس تھا۔ میں نے اپنے کالر میں کیمرہ لگا رکھا تھا تاکہ یہاں پر جو کچھ ہو میں ریکارڈ کر کے لے جا سکوں اور باقاعدہ ثبوت کے ساتھ تھانے میں جا کر اپیل کر سکوں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اگر یہ نہ مانے تو میں پوری کمیونٹی کو ان کے خلاف کھڑا کر کے آواز بلند کروں گا۔ مگر اب تک تو مجھے وہاں پر اس طرح کی کوئی بے حیائی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہاں پر جتنی بھی عورتیں آ رہی تھی سب نے کالے رنگ کے برقعے پہن رکھے تھے یا چادریں کر رکھی تھیں اور خود کو ڈانپے ہوئے ہی ایک الگ راستے کی جانب جا رہی تھیں، جبکہ مرد حضرات امام بارگاہ کے دوسرے دروازے کی طرف جا رہے تھے جہاں پر صرف مرد جا سکتے تھے۔ میں نے دور سے کھڑے ہو کر دیکھا اگر خواتین آ جاتی ہیں تو باقاعدہ وہاں کے انتظامات والے مردوں کو خود وہاں سے ہٹا دیتے اور کہہ دیتے کہ مستورات کے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے۔ میں سب کچھ دیکھتا رہا، ایک جگہ پر کھڑا ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر بعد شاید یہاں پر گناہ کرنے والی تھی، مگر مجھے یوں عورتوں کو گھورتا دیکھ کر انتظامیہ کا لڑکا میرے پاس آیا اور بولا کہ یہ جگہ چھوڑ دے، یہاں سے خواتین کے جانے کا راستہ ہے، اب دوسری جانب مردوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ کسی بھی شخص کا کسی بھی مقام پر زیادہ دیر کھڑے رہنا اسے مشکوک کر سکتا ہے۔ میں وہ راستہ چھوڑ چکا تھا، ہر ایک چیز پر غور کرتا رہا۔ پھر جیسے اندھیرا پھیلنے لگا اور مغرب ہونے لگی تو یہ اعلان گونجا کہ کچھ دیر بعد شام غریبہ کی مجلس شروع ہونے والی ہے۔ اسی وقت کا تو مجھے انتظار تھا۔ دوستو محمد سلمان کا کہنا ہے کہ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا۔ دل میں استغفار کر رہا تھا، جہاں پر مرد جا رہے تھے میں بھی وہاں چلا گیا اور جا کر ایک جانب کو کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر اس وقت روشنیاں جلائی گئی تھیں،
فی الحال تو مجھے وہاں پر کوئی بھی عورت دکھائی نہ دی، لیکن تبھی ایک دم سے وہاں پر اندھیرا ہو گیا۔ مغرب کی اذانیں ختم ہو چکی تھیں۔ نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا اور صرف ایک سرخ رنگ کی روشنی وہاں پر جل رہی تھی۔ جہاں پر ایک شخص سامنے کھڑا تھا، اندھیرا ہونا تھا کہ ایک دم سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی یہاں پر ہونے کیا والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کہ کچھ دیر بعد یہ لوگ گناہ کریں گے، یا پھر حقیقت کیا تھی؟ تبھی دیکھتے دیکھتے سامنے کھڑا ایک شخص جو کہ ان شیعہ حضرات کا ذاکر تھا، علامہ تھا یا جو بھی تھا، کہنے لگا آج تک باقی مسالک میں صرف اتنی ہی رداد سناتے ہیں، عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور بس یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کیسے مظالم ڈھائے گئے، کیا کوئی جانتا ہے؟ جس وقت 4 سالہ معصوم سکینہ بنت الحسین علیہ السلام 7 قدم دور کھڑی اپنے بابا کے گلے پر خنجر چلتا ہوا دیکھتی رہی اور پھر اپنے بابا کی سواری کے ساتھ خیموں میں جا کر اپنی پھپھی زینب کو یہ بتایا کہ بابا کو خنجر سے شہید کر دیا گیا، اس وقت خیموں میں بی بی کی کیا حالت ہوئی ہوگی، جو اس آس پر گھر سے چلی تھی کہ اس کے سر پر امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کا سایہ موجود ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، یزیدی فوج کے لوگ اب ان خیموں کی جانب آ چکے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور مسلسل شور، ایسا شور کہ وہ خیموں میں موجود مستورات کو چیلنج کر رہے تھے کہ خیموں سے باہر نکلو ورنہ آگ جلا دی جائے گی۔ مگر امام حسین علیہ السلام کی بہن کو اپنے بھائی سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا۔ امام حسین نے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، بھلے ہی بے دردی سے میں شہید بھی کر دیا جاؤں، مگر اپنا قدم ان بے حیا لوگوں کی موجودگی میں باہر مت لانا۔ سبھی مستورات خیموں میں موجود تھی کہ جب ان خیموں کو جلا دیا گیا، ایک تو رات کا اندھیرا ہر سو پھیلتا جا رہا تھا، معصوم بلکتے بچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مستورات کی چادروں میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ خیمے جل کر گرنے لگے تو سبھی اپنے رب کو پکارتی خیموں سے باہر نکل آئی۔ کوئی کہتا کہ بھیا حسین آپ کہاں چلے گئے، کہیں سے آواز آتی کہ بھیا غازی آپ کہاں ہیں، یہ ظالم لوگ خیموں تک چلے آئے ہیں، ہماری حفاظت کیجیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے۔ ان کے وجود میں اتنی سکت ہی نہ بچی تھی کہ جلتے ہوئے خیموں سے باہر آ جاتے۔ ایسے موقع پر بھی زینب علیہ السلام ہی تھی جنہوں نے اپنے جوان بھتیجے کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اور اٹھا کر اپنے بھائی کی نسل جلتے ہوئے خیموں سے باہر لے کر آئی تھی۔ یہ سیدہ زینب علیہ السلام ہی تھی جنہوں نے سبھی بیبیوں کو ایک جانب کو اکٹھا کیا۔ ہر بیبی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کالے سیاہ دھوئیں کے مرگولے اور سرخ دہکتی آگ اور اوپر سے یہ رات ہولناکی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ سبھی مستورات ایک جانب ریت۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے مجھے فالو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو پارٹ 2 دیکھنا ہے یا نہیں۔